درود محمد والے محمد کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا اور کہتا ہے صاحبان ایمان میں اللہ علیہ محمد پہ درود پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی ان پہ درود پڑھا کرو وحد یہ عبادت ہے۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ درود پاک کا مقام کتنا بلند ہے کہ جس عبادت کو جس درود پاک کو اللہ بھی انجام دیتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں نا میں اللہ دو ہی تو کام کرتا ہوں، ایک آل محمد کے ماننے والوں سے محبت کرتا ہوں اور ایک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ واہ واہ، یہ دو ہی کام تو اللہ کی ذات کرتا ہے۔ اس لیے درود آل محمد کا مقام بہت بلند ہے اور اس کا اجر دیکھو۔ میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بیٹا معصوم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مرد مومن جب بھی کوئی آل محمد کو ماننے والا آل محمد علیہ السلام درود پڑھتا ہے تو جب وہ آل محمد کو ماننے والا درود پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے مالک کی ذات نے دریائے فرات کے کنارے بہت لمبا شاہ کی بات بہت پتے کی ہے کہ اس میں اجر مالک کی ذات نے کتنا زیادہ رکھا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد مومن آل محمد پہ درود پڑھتا ہے مالک نے فرات کے کنارے پہ ایک بہت بڑا پرندہ حلق کیا، اتنا بڑا وہ پرندہ ہے اس پرندے کو نہیں دیکھ سکتا۔ واہ واہ، جب کوئی بندہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے وہ پرندہ دریائے فرات کے کنارے سے اٹھتا ہے، دریائے فرات میں آ کے چپکی لگاتا ہے، چپکی لگانے کے بعد پھر وہ فرات کے کنارے پہ آتا ہے، کنارے پہ آ کے اپنے پروں کو کھولتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے زمین کی طرف آتے ہیں مالک کی ذات ان قطروں کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا مالک کی ذات ان قطروں کو کرتی کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں وہ مالک کی ذات اس پرندے کے پروں سے جو قطرے زمین کی طرف آتے ہیں نا ہر قطرے سے وہ مالک کی ذات ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے مولا وہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ اس وقت مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو پانی کے قطروں سے حلق ہوتے ہیں وہ قیامت تک اس بندے کے لیے کہ جو آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے کے لیے کہ جو آل محمد پہ درود پڑھتا ہے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ درود آل محمد کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس لیے اسے پڑھتے ہوئے کوشش کیا کرو اپنی زندگی میں اگر گھر میں بیٹھے ہو تو درود آل محمد پڑھو کیونکہ فرمان معصوم ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ وہ ہم محمد و آل محمد پہ درود پڑھا کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں اضافہ ہو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ہم آل محمد پہ درود پڑھا کرے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت میں اضافہ ہو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ہم آل محمد پہ درود پڑھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دعا کہیں پہ قبول نہ ہوتی میں نے فرمان پڑھا ہے معصوم نے مولا فرماتے ہیں کہ جو دعا بندے کی نماز کے بعد قبول نہ ہو جو دعا انسان کی حج پہ جا کے قبول نہ ہو روزہ رکھنے کے بعد قبول نہ ہو معصوم فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے کہ وہ ہم آل محمد پہ درود پڑھنے کے بعد دعا مانگے اور دعا مانگنے کے بعد پھر ہم آل محمد پہ درود پڑھیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم آل محمد یہ ہے اپنی دعا قبول کروانے کا طریقہ جو آل محمد نے ہمیں بتایا۔ یہ میں صرف آپ کو آل محمد پہ درود پڑھنے کی عظمت بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ، مقام بتا رہا ہوں تاکہ ہم درود آل محمد ہمدم پیشانی سے پڑھیں۔ اس لیے ابھی تمام مومنین کوشش کرو کہ درود آل محمد کو عبادت سمجھ کے بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں تک ہے درود آل محمد کا سبق جو میرا فرض بنتا تھا آپ تک پہنچانے کا وہ میں نے پہنچایا اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل بھی کرو گے انشاءاللہ۔
ویسے میری نیت یہ ہے کہ آج کی مجلس سے پاک میں بابا غلام بادشاہ جی اس پاک امام کا ذکر کروں کہ جس پاک امام کا نام نامی اتنا مبارک ہے اور اتنا پیارا ہے کہ اگر حسن لکھے تو حسن پڑھا جا سکتا واہ 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 ماشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ آج کی مجلس سے پاک میں اس امام کا ذکر کروں یعنی مولا حسن بادشاہ پیارا ہے تو حسن پڑھا جا سکتا ہے طریقے سے کہ جیسے حسین لکھے تو حسین پڑھا جا سکتا ہے. واہ واہ بالکل اسی طرح جیسے 72 لکھے تو بہتر پڑھا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. یہ امام وہ امام ہے کہ جو مولا علی بادشاہ کے بعد اس کائنات کے امام ہیں. بلکہ آپ کو مولا حسن بادشاہ کی عظمت بتانے کے لیے یہ ایک مصرع کافی ہے کہ حسن اس امام کو کہا جاتا ہے کہ جو مولا حسین بادشاہ کے بھی امام ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. حسن اس امام کو کہا جاتا ہے کہ جو مولا حسین بادشاہ کے بھی امام. مولا حسن بادشاہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کو ابو جہل کے تانوں سے بچایا. مجھے تاریخ کی بہت بڑی بات آپ کی جوڑی میں رکھنے لگا کہ مولا حسن بادشاہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کو ابو جہل کے تانوں سے بچایا. وہ کیسے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بندے مدینے کے اکٹھے ہو کے نبی پاک کے پاس آئے اور کہنے لگ پڑے کہ نبی تو جو لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے جب تک تو زندہ ہے دین اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے گی. جب تک تو زندہ ہے دین اسلام زندہ ہے کیونکہ تیرے جانے کے بعد تیری اولاد ہے کوئی نہیں. جب بھی تو اس دنیا سے تیرا دین ختم جب تو دنیا سے چلا جائے گا نبی تیرا دین ختم ہو جائے گا. جب لوگوں نے بار بات کی نا کہ اے نبی جب تک تو زندہ ہے تیرے دین اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے گی. جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیرا دین ختم ہو جائے گا تیرا دین مٹ جائے گا. جب لوگوں کی باتیں نبی پاک نے سنی نبی پاک رونے لگ پڑے. اس وقت مالک کی طرف سے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا یا نبی اللہ آپ کا اور میرا حالق فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو. میں اللہ انہیں جواب دیتا ہوں کہ اتنا آتینا کل کوثر ان قریب میں اللہ آپ کو ایک بطول عطا کروں گا. ان قریب مختصر ترجمہ یہی بنتا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ تجھے بے اولاد ہونے کا تانا دے رہے ہیں اس پہ پریشان نہ ہو. ان کی باتوں کا ان کے تانوں کا میں اللہ جواب دوں. مالک نے فرما دیا قرآن میں کہ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کہ میں اللہ آپ کو ان قریب ایک بطول عطا کروں. اب بابا یہ بطول جو لفظ ہے لوگوں نے مختصر اور مختلف اس کے لیکن بابا غلام بادشاہ جی 2 سطروں میں 2 لائنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بطول کہتے کسے. اگر سمجھ آ گئی تو آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ بطول کس مستور کو کہا جاتا ہے. تو بیٹا بطول کس مستور کو کہا جاتا ہے 2 ہی لائنوں میں بتاؤں گا کہ یاد رکھو دنیا والوں کہ بطول اس مستور کو کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی جس مزدور کو نہ مسلح عبادت سے روکے اور نہ قرآن تلاوت سے روکے اسے بطول کہتے ہیں. واہ واہ. ساری زندگی جس مزدور کو نہ مسلح عبادت سے روکے نہ قرآن تلاوت سے روکے اسے بطول کہتے ہیں. جی بطول مولانا شریف بات کر رہے ہیں پھر وہ دوسری بات میں کرنے لگا کہ بطول کس مزدور کو کہا جاتا ہے. دنیا والوں یاد رکھو جس مزدور کو بھی پاک کے مقام کو مزدور کو ساری زندگی نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جس مزدور کو ساری زندگی نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے
اس سے بطول گئے. اپنی طرف سے نہیں، میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. 14 رمضان المبارک جب مولا علی بادشاہ نے اپنی کنیز جناب ام ایمن سے کہا، دلیل دینے لگا ہوں بطول کے جو میں نے دو معنی کیے ہیں اس کی، کہ بطول کسے کہا جاتا ہے، اس کی دلیل دینے لگا. بطول اسے کہا جاتا ہے جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے. 14 رمضان المبارک مالک کی طرف سے جو حکم ملا مولا علی بادشاہ کو، مولا علی بادشاہ نے اپنی قریب ام ایمن کو قریب بلایا، کہا ام ایمن میرے قریب آؤ. جیسے ہی جناب ام ایمن کنیز علی بادشاہ مولا علی بادشاہ کی قریب آئی، مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں ام ایمن آج 14 رمضان المبارک ہے، میں علی تجھے حکم دیتا ہوں اب سے لے کر کل 15 رمضان المبارک تک تو نے سیدہ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اپنی قریب ام ایمن 14 رمضان المبارک سے لے کر کل 15 رمضان المبارک تک سیدہ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. جناب ام ایمن میں نے اپنی مولا کا حکم مانتے ہوئے 14 رمضان المبارک مغربین کی نماز جناب سیدہ کے پیچھے پڑھی. 15 رمضان المبارک فجر کی نماز میں نے جناب سیدہ کے پیچھے پڑھی. 15 رمضان المبارک ظہرین کی نماز میں جناب سیدہ کے پیچھے ادا کر رہی تھی. ام ایمن فرما رہی ہے جناب سیدہ کے پیچھے ادا کر رہی. جناب سیدہ کا مصلی آگے، میں ام ایمن کا مصلی پیچھے. جناب ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے ذہن میں سوچا کہ مولا علی بادشاہ نے جو مجھے کہا وہ آج بھی حق ہے اور قیامت تک حق رہے. کہ مولا نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں اس اللہ کی طرف سے مجھے حسن ملنے والا ہے. جناب ام ایمن فرماتی میں 15 رمضان مبارک ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذہن میں سوچنے لگی کہ مولا نے جو کہا ہے وہ آج بھی حق ہے، قیامت تک حق ہی رہے. لیکن ابھی تک کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے، ابھی تک جناب سیدہ میں کوئی علامات نظر نہیں آ رہے. اب تمام سادات و مومنین سے دعا لینے کے لیے تاریخ کا بہت بڑا جملہ آپ کی جولی میں رکھنے لگا. جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ یہ بات میں ذہن میں سوچ کے کہ میں اپنے مصلی سے اٹھوں اور مولا علی بادشاہ سے جا کے کہوں کہ مولا آپ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، لیکن ابھی تک میں جناب سیدہ میں کوئی ایسی علامات نہیں دیکھ رہی، کوئی نشانی نہیں دیکھ رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا ملے. جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ یہ ذہن میں سوچتے ہوئے میں اپنے مصلی سے اٹھی اور خیمے کے دروازے پہ آئی، حجرے کے دروازے پہ آئی کہ جا کے مولا سے کہوں کہ سیدہ میں کوئی ایسی علامت نہیں، کوئی ایسی نشانی نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا ملے. جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ ابھی میں حجرے کے دروازے ہی پہ پہنچی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک بچے کی آواز پہنچی اور میں نے کیا دیکھا کہ ماں بشر میں تسبیح کر رہی ہے اور بیٹا سجدے میں تسبیح کر رہا ہے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بوالِ ولان صلوات. اللہم صلی علی محمد. جناب ام ایمن فرماتی ہے اب پتہ چلا کہ بطول اس مسعود کو کہا جاتا ہے کہ جسے نماز کی وضو کی ضرورت نہ ہو، جسے نہ مصلی کی سے روکے اور نہ قرآن تلاوت سے روکے. جناب سیدہ نے نماز ادا کر اور تسبیح پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں بطول ہوں. اور مولا حسن بادشاہ جب دنیا میں آئے، سے ہی دنیا میں آئے، جناب ام ایمن نے نبی پاک کو جا کے مسجد میں بتایا کہ اس مالک کی طرف سے آپ کو ایک نواسہ ملا. نبی پاک مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جناب سیدہ کے گھر کی طرف اتنی جلدی سے چلے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک کی آواز زمین پہ لائنیں کھینچ رہی ہے. اتنی جلدی سے چلے، جیسے ہی مجھے دو، جیسے ہی نبی پاک نے کہا نا کہ میرا بیٹا مجھے دو، اس وقت جناب ام ایمن پریشان ہوئی
کہا یا نبی اللہ ابھی تک میں نے حسن کو پاک نہیں کیا، ابھی تک میں نے حسن کو نہلایا نہیں۔ جیسے ہی ام ایمن نے کہا نا کہ ابھی تک میں نے مولا حسن آپ کے بیٹے کو نہلایا نہیں، نبی پاک جلال میں آئے اور جلال میں آ کے کہتے ہیں ام ایمن شرم کر، تو انہیں پاک کرے گی جنہیں اللہ پاک کر کے دنیا میں بھیجا، تو انہیں پاک کرے گی والوں کو پاک کرنے کے لیے آئے جنہیں اللہ نے پاک کر کے دنیا میں بھیجا۔ اور دنیا والے چند باتیں آج بھی لوگ ممبروں پہ باتیں کرتے ہیں، دو باتیں مولا حسن بادشاہ کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ مولا حسن بادشاہ کو لڑنا نہیں آتا تھا، اور علامہ جی ایک ہی لائن ہے جس میں میں بتاؤں گا کہ مولا حسن بادشاہ بہادر کتنے ہیں۔ دنیا والے تو بات کرتے ہیں تو لڑنا نہیں آتا۔ مولا حسن بادشاہ صلح مولا نے صلح کر لی، اس میں مصلحت تھی۔ یہ جو دنیا والے باتیں کرتے ہیں کہ مولا بہادر نہیں تھے، مولا حسن بادشاہ کو لڑنا نہیں آتا تھا، پہنچانے لگا ہوں کہ دنیا والے یاد رکھو، آپ سنتے ہو کہ مولا غازی عباس بہت بڑے بہادر تھے، مولا غازی عباس کے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام بہت بہادر تھے، اور میں دنیا والوں کو بتانے لگا ہوں کہ مولا حسن بادشاہ کتنے بہادر ہیں۔ تاریخ ہمیں حسن بادشاہ تھے اتنے بہادر کہ یہ عباس کے بھی استاد تھے۔ مولا عباس اتنے بہادر تھے۔ مولا عباس کو تلوار چلانا مولا حسن بادشاہ نے سکھایا، اتنے بہادر۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ مولا حسن بادشاہ نے علم لوگوں تک بہت کم پہنچایا۔ مولا حسن بادشاہ کے بعد نعوذ باللہ علم کم تھا، یہ بات کی جاتی ہے، سر بھائی بات کرتے تھے، انہیں بات بتانے لگا ہوں کہ مولا حسن بادشاہ کتنے بڑے عالم تھے۔ مولا کی علم کا اندازہ لگانا اس بات سے۔ مولا علی بادشاہ منبر پہ تشریف فرما تھے، مسجد مجمع لگا ہوا تھا، مولا علی بادشاہ خطبہ دے رہے تھے، اسی مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، مولا حسن بادشاہ کا علم بتانے لگا کہ مولا حسن بادشاہ کتنے بڑے عالم تھے۔ ایک بندہ اس مجمع میں سے کھڑا ہوا، کھڑا ہوتے ہی مولا علی بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ تو تم کون ہو؟ جانتے تھے لیکن ہمیں بتانے کے لیے۔ کہا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا مولا علی بادشاہ، مولا میں آپ کا شیعہ، میں آپ کا ماننے والا۔ مولا علی بادشاہ نے پاؤں سے لے کر چھت تک اس کی طرف دیکھا، ماشاءاللہ۔ کہا مولا فرماتے ہیں وہ بندے خدا مجھے پہچان میں علی ہے، جیو جیو جیو، تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، یاد رکھ اللہ کی اس پوری کائنات میں ذرہ ذرہ میں علی کا شیعہ ہو سکتا ہے، تو میرا شیعہ نہیں۔ تو پریشان ہو، نے کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا فرماتے میں جو کہہ رہا ہوں کہ تو میرا شیعہ نہیں، اور میں نے یہ بھی جانتا کہ تو کون ہے۔ نے کہا مولا پھر بتائیں میں کون ہوں؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھ شاہ روم اس نے چند سوالات لے کے لین شام کی طرف بھیجے۔ لین شام کو جن سوالوں کے جواب شاہ روم نے لین شام سے کہا تھا کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دو۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہ۔ خیر یہ لائٹ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، توجہ میری طرف۔ شاہ روم نے چند سوالات لین شام کی طرف بھیجے تھے اور لین شام سے کہا تھا کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دو۔ مولا علی بادشاہ فرما رہے ہیں کہ تو وہ بندہ ہے کہ جس کو لین شام نے جن سوالوں کے جواب نہیں آئے تھے لکھ کے تجھے میری طرف بھیجا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جیو جیو جیو۔ لین شام نے چند سوالات لکھ کے
تجھے میری طرف بھیجا ہے. بتانا اس جملے میں یہی ہے فضیلت آل محمد کا آخری جملہ جی, مولا حسن بادشاہ کی عظمت کا آخری جملہ. بتانا یہی ہے کہ مولا حسن بادشاہ کتنے بڑے عالم تھے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ تجھے اس مقصد سے میری طرف بھیجا گیا. میں نے کہا مولا ٹھیک ہے, پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں جو سوال لے کے آیا ہوں ان کے جواب کیا ہے. اس وقت تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کا اور مولا حسین علیہ السلام کا ظاہراً بچپنے کا عالم تھا. میں نے کہا ہے ظاہراً بچپنے کا عالم تھا, ورنہ یہ ماں کی گود میں بھی ہوں تو امام ہوتے, جیو جیو ماں کی گود میں بھی ہوں تو معصوم ہوتے. یہ ظاہراً مولا حسن بادشاہ کا اور مولا حسین بادشاہ کا بچپنے کا عالم تھا. مولا علی بادشاہ ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو جو سوال لے کر آیا ہے مجھ علی کو بتا ان سوالوں کے جواب میں علی دوں یا میرے بیٹے حسن اور حسین دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا, اگر ایسی بات ہے آپ کے شہزادے کو سامنے ہے, میں ان سوالوں کے جواب ان شہزادوں سے ہی پوچھ لیتا ہوں. تاریخ ہمیں بتاتی بابا احسان شاہ جی مالک آپ کو صحت و کامل عاجلہ نصیب فرمائے. ذکر کا صدقہ مالک آپ کی تمام نیک و شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ان شہزادوں کی طرف چلا اور ذہن میں سوچنے لگ پڑا. یہ بندہ کہتا ہے میں ذہن میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ سوال اتنے مشکل ہیں کہ شاہ روم کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئے, شاہ روم کے مولویوں کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئے, لین شام کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئے, لین شام کے مولویوں کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئے. لین شام نے مجھے مشکل کشا کے پاس بھیجا ہے. مولا کو ان سوالوں کے جواب آتے ہوں گے, لیکن اللہ جانے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان سوالوں کے جواب کیسے دیں گے. وہ بندہ کہتا ہے میں ابھی ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ جانے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان سوالوں کے جواب کیسے دیں گے. مولا حسن بادشاہ آگے بڑھ کے اس بندے کے سینے پہ ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں اور جاہل ہمارے بابا کی بات پہ شک نہ کرنا, اب مجھے حسن کو بتا کہ میں ان سوالوں کے جواب بتاؤں, یہ سوال بھی ہو بتا ماشاءاللہ. مجھے بتاؤ ان سوالوں کے جواب میں بتاؤں یا سوال بھی خود بتاؤں. وہ بندہ پریشان ہوا, حیران ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور اتنا بڑا دعویٰ کہ سوال بھی خود بتائے گا. سوالوں کے جواب میں وہ جس پرچی پہ لکھے ہوتے نا سوال, وہ بھی اس کی جیب میں ہی تھے, جیب سے نکالے ہی نہیں. مولا فرماتے ہیں ہاں میرے قریب میں تجھے بتاتا ہوں لین شام نے جو سوال لکھے ہمارے بابا کی طرف بھیجے وہ 3 سوال کون کون سے. میں کہا مولا بتائیں, سوال بھی آپ بتا دیں جواب بھی آپ بتا. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ تھا اس کا کہ ہمیں بتایا جائے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. واہ واہ. مولا فرماتے ہیں اس نے ہمارے بابا سے پوچھا, ہمارے بابا نے ہماری طرف بھیجا. اب میں حسن تجھے بتانے لگا ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. مولا فرماتے ہیں لین شام کے قاصد ذہن میں بٹھا لے یا کاغذ پہ لکھ لے, اس لین شام کو جا کے بتانا کہ علی کے لال حسن نے بتایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان تک مومن کی نگاہ پہنچ سکتی ہے اور مظلوم کی آہ پہنچ سکتی ہے. زندگی ہماری زمین اور آسمان کے درمیان. مولا فرماتے اس سے پوچھا تھا جا کے بتا دینا کہ فاصلہ صرف اور صرف کتنا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے مومن کی نگاہ پہنچ سکتی ہے, زمین پہ بیٹھ کے آسمان تک مومن کی نگاہ پہنچ سکتی ہے اور مظلوم کی آہ پہنچ سکتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا, پہلے سوال کا مجھے جواب دیں. سوال ذہن میں رہے تھے اس کی جیب میں ہی جو لکھے ہوئے تھے. مولا فرماتے ہیں دوسرا سوال جو لین شام نے ہمارے بابا کی طرف بھیجا اور ہمارے بابا نے ہماری طرف بھیجا وہ یہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. کسی کاغذ پہ لکھ لے, توجہ میری طرف نہ, دیکھنے سے یہ تعلق رکھتا ہے کہ جواب. مولا فرماتے ہیں
کہ جاؤ سلیم شام کو جا کے بتانا کہ علی کے لال حسن نے، دیکھنا میری طرف، علی کے لال حسن نے ہمیں بتایا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان صرف اور صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ واہ 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 واہ، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ اور فرماتے یاد کہ جس مولوی گھبرا گئے، کیونکہ یہ مشکل سوال کیا تھا، مولا بتا رہے ہیں سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہمیں 10 چیزیں ایسی بتائی جائیں دنیا میں، 10 چیزیں ایسی بتائی جائیں کہ جو ایک دوسرے سے ساہت مولا حسن بادشاہ کا علم بتانے لگا کہ مولا حسن بادشاہ کی تیسرا سوال اس کا یہ تھا، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے ساہت نے کہا مولا حسن کرے، مولا فرماتے اللہ کی اس کائنات میں سب سے سخت چیز ہے پتھر۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے سخت چیز ہے پتھر، پتھر سے ساتھ ہے لوہا، کیونکہ لوہا وہ ہے جو پتھر کو، اور فرماتے تیسری چیز جو ساتھ ہے لوہے سے ساتھ ہے آگ، کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی، اور فرماتے آگ سے ساتھ ہے پانی، کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور فرماتے پانی سے ساتھ ہے بادل، کہ جو پانی کو بھی لے کے کرتا ہے ہوا، ہوا وہ ہے کہ جو بادل کو چاہے تو دائیں لے جائے، چاہے لے جائے، مولا فرماتے ہیں ہوا سے ساتھ ہے فرشتہ ہوا، جو ہوا کو بھی ہو کہ دائیں جائے یا بائیں جائے، مولا فرماتے ہیں فرشتہ ہوا سے ساتھ ہے جبرائیل، جو فرشتہ ہوا کو بھی آ کے حکم دیتا ہے، مولا فرماتے ہیں جبرائیل سے ساتھ ہے ملک الموت، مولا فرماتے ہیں ملک الموت سے ساتھ ہے موت۔ جب مولا یہاں تک پہنچے ہیں وہ بندہ کہتے ہیں بس مولا مجھے وہ 10 چیزیں مل گئی جو ایک دوسرے سے ساہت ہے۔ مولا فرماتے ہو جاہل میں حسنتا ہوں وہ تو اب کرنے لگا ہوں، انہوں نے کہا مولا وہ کیا؟ مولا فرماتے موت سے ساتھ بھی ایک چیز ہے۔ وہ پریشان ہوا کہ موت سے ساتھ اللہ کی اس کائنات میں کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا مولا موت سے ساتھ بھی کوئی چیز ہے۔ مولا نے بات کی، شاید روپائی کی شکل میں ہم تک پہنچائی اور میں آپ کی جولی میں رکھنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ملک الموت سے ساتھ ہے موت، کیونکہ ملک الموت کو بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ انہوں نے کہا مولا موت سے ساتھ کیا چیز ہے؟ اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ کائنات پہ ہو جس کا تصرف وہ ولی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کائنات پہ ہو جس کا تصرف وہ ولی ہے، جو ظاہر میں پھیلا وہ نور جلی ہے۔ مولا حسن بادشاہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کائنات پہ ہو جس کا تصرف وہ ولی ہے، جو ظاہر میں پھیلا وہ نور جلی ہے، وہ موت ہے جو ملک الموت پہ ہو قابض، جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی۔ کائنات پہ ہو جس کا تصرف وہ ولی ہے، جو ظاہر میں پھیلا وہ نور جلی، وہ موت ہے جو ملک الموت پہ ہو قابض، جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب۔ مولا حسن بادشاہ یہ ہے مولا حسن بادشاہ کا علم، اور ساتھ ہی مولا حسین بادشاہ کا مقام مرشدوں کے حکم سے، مقام مولا علی بادشاہ، مقام معصومین علیہ السلام سمجھو وہ ذہنوں میں بکھاؤ۔ واجب احترام تشریف لے آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے مولا حسن بادشاہ کا مقام، مرشدوں کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد وہ واجب الاحترام منبر پہ تشریف فرمائے، ان کے حوالے منبر کروں کہ مقام مولا حسین بادشاہ کیا ہے۔ سیدزادے نے مجھے حکم دیا مالک ان کی زندگی کا راز فرمائے،
मालिक आप सादात व अज़ाम का साया हमारे सरों पे हमेशा कायम बनाए रहे। अल्लाह की इस पूरी कायनात में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और इंसान है, हर इंसान अल्लाह की इस कायनात में 4 काम जरूर करता है। हर इंसान अल्लाह की इस कायनात में 4 काम जरूर करता है। कोई भी हो, इंसान देखता है, इंसान सोचता है, इंसान चाहता है, इंसान बोलता है। अब ये जो 4 मिसरे जिनका मुर्शिदाने ने मुझे हुक्म दिया, इन 4 मिसरों में मैंने बताना यही है कि मौला हुसैन बादशाह भी ये 4 काम किया करते थे। 4 मिसरे हैं, लेकिन 4 मिसरों में तारीख के 4 वर्ग मौजूद हैं। बताना इन 4 मिसरों में यही है कि हुसैन बोले तो क्या होता है, हुसैन सोचे तो क्या होता है, हुसैन चाहे तो क्या होता है, हुसैन देखे तो क्या होता है। आप सादात व मोमिनीन की दुआएं लेने के लिए पहला मिसरा बताना ये है कि हुसैन बोले तो क्या होता है। पहला मिसरा आपकी दुआएं लेने के लिए कि हुसैन बोले तो किताब वही को अपना बयां बना दो। कोशिश करो, पहले मैंने आपसे मिन्नत नहीं की, लेकिन इस पे कोशिश करना कि मेरे हाथ में दुआ करना। बताना यही है कि हुसैन बोले तो क्या होता है, हुसैन सोचे तो क्या होता है, हुसैन चाहे तो क्या होता है, हुसैन देखे तो क्या होता है। तारीख के 4 वर्ग मौजूद है। हुसैन बोले तो किताब वही को अपना बयां बना दे, हुसैन सोचे तो अपने घर की कनीज हिस्सा को मां बना दे। जियो, सलामत रहो। बताना यही है कि हुसैन बोले तो क्या होता है, हुसैन सोचे तो क्या होता है। 2 मिसरे मैंने आपकी जोड़ियों में रखे और मेरे हाथ में सैयदाते ने दुआ कर दी। अगला मिसरा भी आपकी जोड़ियों में रखो और आप तमाम मोमिनीन और सादात से दुआ लो कि हुसैन बोले तो क्या होता है। 30वें मिसरे में मैंने बताना ये है कि हुसैन चाहे तो क्या होता है, हुसैन बोले तो किताब वही को अपना बयां बना दे, हुसैन सोचे तो अपने घर की कनीज हिस्सा को मां बना दे, हुसैन चाहे तो 80 साल हबीब को भी जवान बना दे। जियो जी, सलामत रहो। मुश्किल कुशा को मानने वाले हो, चौथा मिसरा मुश्किल है, लेकिन देखना मेरी तरफ, आप मुश्किल कुशा को मानने वाले हो, आपके लिए मुश्किल नहीं है। इन मिसरों का सैयदादे ने मुझे हुक्म दिया, आपकी जोड़ी में रखो। हुसैन बोले बताना ये है कि हुसैन देखे तो क्या होता है, हुसैन बोले तो किताब वही को अपना बयां बना दे, हुसैन सोचे तो अपने घर की कनीज हिस्सा को मां बना दे, हुसैन चाहे तो 80 साल हबीब को भी जवां बना दे, हुसैन देखे जहां जहां भी चाहे जहां बना दे। हुसैन देखे जहां भी चाहे जहां बना। चलो आपकी मोहब्बत को देखते हुए 2 मिसरे और आपकी जोड़ी में रख दूं कि हुसैन बोले तो किताब वही को अपना बयां बना दे, हुसैन सोचे मसाए वाजिबुल एहतराम ही पढ़ेंगे। इन्हीं मिसरों पे आपसे दुआ लो और वाजिबुल एहतराम के हवाले मिंबर करो। हुसैन बोले तो किताब वही को अपना बयां बना दे, हुसैन सोचे तो अपने घर की कनीज हिस्सा को मां बना दे, हुसैन चाहे तो 80 साल हबीब को भी जवां बना दे, हुसैन देखे जहां जहां भी चाहे जहां बना दे। और हुसैन के दिल की कर हमती तो लोग के लिखे को मात दे दे। रसूल जिसको एक न बख्शे, हुसैन चाहे तो 7 दे दे। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।